السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو میرے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ معاشرت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے معاشرت پر میں نے بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کر رکھی ہیں، اور میرا آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ بھی معاشرت کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے لیڈرشپ۔ گھر کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جہاں پہ ہم اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر کے اندر، 3 فیملیاں، 4 فیملیاں، 2 فیملیاں یا صرف ایک فیملی ہو، ہمارے گھروں کا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام بہتر رہے، اچھے طریقے سے گھرداری چلتی رہے، تو ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک سربراہ، ایک لیڈر بنانا چاہیے ہمیں۔ اور جب ہم گھر کے اندر کوئی لیڈر مقرر کر لیتے ہیں تو وہ گھر کے ہر ایک چیز کو مینج کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، ہر ایک شخص کو، اور گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ مینج کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے گھر کا جو نظام ہے وہ بہتر رہ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں کا ماحول جو خراب ہو چکا ہے، تو اس کی جو مین ریزن ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ کسی کا کوئی جاگنے کا ٹائم ہے، اور نہ کہیں جانے کا اور نہ کہیں آنے کا، اور گھر کے جو کام کاج ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سستی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دلوں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح جو ہے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لیڈر کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیڈر جو ہے وہ گائیڈ کرے گا، وہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے برتن دھونے ہیں، آپ نے کھانا بنانا ہے، اس وقت میں آپ نے کام کرنا ہے، اس وقت میں آپ نے کام کرنا ہے۔ اور جو گھر کے لڑکے، جو مرد حضرات ہوں گے، وہ لیڈر ان کو کہے گا کہ آپ نے یہ چیزیں گھر لے کر آنی ہے، آپ نے بل پے کرنے ہیں، آپ نے دودھ لے کر آنا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے مینج کر سکتا ہے لیڈر۔ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین جو ہوتے ہیں وہی لیڈر ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو انتظام ہوتے ہیں وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیملیاں جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں نہیں ہے، تو ان کا جو نظام ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر ہوگا وہ بزرگ ہوگا، گھر کا بڑا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ نا اس عمر میں آ کے ان سے یہ چیزیں جو ہیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، تو چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی اور یہ چیزیں مینج کر سکتا ہے، جس کے اندر یہ جو لیڈرشپ والی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ رہنمائی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہے۔ تو وہ آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے اس کو سربراہ مقرر کر سکتے ہیں۔ وہ عمر میں کم بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر کی لڑکی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب جب لیڈر مقرر کر لیا، کوئی سربراہ آپ نے اپنے گھر کا مقرر کر لیا ہے، تو اب گھر کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو جو سب کی رائے لی جائے، لیکن جو آخر میں فائنل جو ہوگا ڈیسیجن وہ سربراہ کا ہوگا۔ اور اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلتا رہے، تو جب آپ کو سربراہ نے ایک بار کہہ دیا کہ اب ایسا ہی ہوگا، تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اب اس کی گستاخی کر سکے یا اس کی خلاف ورزی کر سکے۔ تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اب جو لیڈر ہوتا ہے اس کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پھر گھر کا جو نظام ہے وہ بگڑ جائے گا۔ ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہے خراب ہو چکا ہے۔ میں نے انگلش ناولز کچھ پڑھے ہیں جن میں نے یہی چیز پائی ہے کہ ان کے ہاں بھی پہلے یہی تھا، گھر کے اندر سربراہ اور لیڈرشپ وغیرہ چلتی تھی۔ گھر کا جو بڑا ہوتا تھا، جو گھر کا جو بھی لیڈر ہوتا تھا، وہ شام کے بعد جو مین دروازہ ہوتا ہے بند کر دیتا تھا، اور گھر کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے اب وہ گھر کے اندر ہی رہ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور صبح جلدی جاگنے کا کنسیپٹ تھا، ہر کوئی جلدی جاگ جاتا تھا، صبح سویرے، اور ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا۔ کھانے کا باقاعدہ شیڈیول ہوتا تھا، جب لیٹ ہو جاتے تو اس کے بعد کھانا نہیں ملتا تھا، اور پورے گھر کے اندر جو بھی کام کیے جاتے تھے باقاعدہ ان میں قانون اور ضوابط طے تھے، ان کے مطابق چل رہے ہوتے تھے۔
تو پہلے یہ جو انگریزوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن بعد میں ان کے ہاں بھی نظام بگڑتا یہاں تک کہ اب اگر کوئی بڑا یا گھر کا کوئی بندہ کسی کو ایک تماچا بھی لگا دے تو وہ آج جو ہے ان کے والدین پہ کیس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے ان کے ہاں بھی مطلب یہی سے جو آج کل ہمارے ہاں سے گم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس نظام کو ختم نہیں کرنا بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو نافذ کرنا ہے۔ گھروں کے اندر ہم نے لیڈر بنانے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں ان کو ابھی سے ہم نے تمیز سکھانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ گھر کے بڑے ہیں، یہ رشتہ داروں میں بڑے ہیں، اگر یہ آپ کو ڈانٹے تو آپ نے آگے سے چوں نہیں کرنا بلکہ چپ کر کے ان کے تماچے جو ہے وہ کھاتے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ بھئی اولاد جو ہے اور مال یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، تو آج کل وہی ہے۔ والدین جو ہیں وہ بچوں سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ان کے رشتہ داروں میں سے بچوں سے کچھ کہہ دے تو ان کو نا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کے بچے بگڑ رہے ہیں یا بن رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے نکالتے جا رہے ہیں، اور ہم جن کو مطلب کامیاب سمجھ رہے ہیں اس وقت وہ ناکام ہے۔ دراصل دنیا کے اندر اگر فیملی سسٹم موجود ہے، گھریلو زندگی بہترین ہے تو وہ مسلمانوں کے ہاں ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہیں یا پھر مطلب کہ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر۔ اسلام جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن وہ خودکشیاں کرتے ہیں، کیوں؟ انہیں مرنے کے بعد کا آگے کا جو پروسیس ہے، جنت جہنم، اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ جب وہ ذرا سی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہر قسم کی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور اب جو مسلمان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ عارضی ہے، وقتی ہے، اگر موت آ بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو اس کے لیے آخرت کی جو منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، اس کے لیے آخرت ہے۔ اور جو پریشانی ہے یہ بھی عارضی ہے، وقتی ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ان کو۔ تو جو ہر رات ہے اس کے بعد ایک جو صبح ہوتی ہے روشن، تو وہ ضرور ہونی ہے۔ تو ہمارا جو فیملی سسٹم، جو فیملی کا نظام ہے، اسے ہم نے بہتر بنانا ہے آئے دن، نہ کہ اس کو بگاڑنا ہے۔ یہ چیز ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر 40-50 سال اور بیت گئے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تب ہم پچھتائیں گے، لیکن اس پچھتاوے کا جو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے ہی ہم نے اپنی فیملی سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ ہمارے گھروں میں جو بھی مطلب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تہذیبی یافتہ، شریف اور تمیزدار ہوتے ہیں، تو وہ فیملی جو جوائنٹ ہوتی ہے اس میں رہنا پسند کرتے ہیں، بندشوں کو بھی پسند کرتے ہیں، اور گھر کے اندر سکون سے رہتے ہیں، ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اور جو نہایت بدتمیز ہوں گے، بد تہذیب ہوں گے، آزادی کو پسند کریں گے، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، بندشوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو الگ ہی رہیں گے، ہمیں نہ کوئی روکے نہ ٹوکے، کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ تو بعد میں آپ ان کی کنڈیشن دیکھ لیں گے کہ گوروں سے بھی بدتر ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ ہوگا۔ ایک انسان جو ہے وہ رونق چاہتا ہے، رونق، آس پاس کھیلنے کی اور ہنسنے کی اور اس طرح کی آوازیں سننا چاہتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے بہت سارے آفس میں، جب میں خود جاب کرتا تھا اور مختلف جگہوں پہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور آپ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، جب اسکول سے ٹیچر نہیں ہوتے، کلاس میں نہیں ہوتے، یا کسی دفتر کے اندر جو باس نہیں ہوتے، تو اس کے بعد اسٹاف جو ہے وہ کوئی بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جو کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اس چکر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی اب باس نہیں ہے، کام جو ہے بڑے آرام سے ٹھہر کر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں میری آنکھوں کی دیکھی ہے، ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ کوئی لیڈر نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی غصہ کرنے والا نہ ہو، تو وہاں چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ گھر کے اندر ایک سربراہ آپ کو مقرر کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کم عمر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، اگرچہ وہ سنگل فیملی ہے یا ایک گھر کے اندر
3-4 فیملیاں ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تب بھی ان کے ہاں لیڈر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لیڈر کوئی بھی بن سکتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لیڈر اسی کو بنائیں جس کا اثر و رسوخ ہو، جس کی بات مانی جائے، جس کو علم ہو، جو گائیڈ کر سکتا ہو، جو ان چیزوں کی سمجھ رکھ سکتا ہو، تو اس کو آپ لیڈر بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ لڑکے اور لڑکیاں وہی اچھے ہوتے ہیں جو بندشوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو آج مختلف چوکوں میں آ کے میرا جسم اور میرا مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کوئی شریف گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں رکھتی۔ اور جب ان کے فیملی سسٹم بگڑ چکا ہے اور ان کے جو حالات ہیں وہ فیملی سسٹم کے بگڑ چکے ہیں، تو اب وہ چوکوں پہ جناب نکل آئے ہیں اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ظاہر سی بات ہے اب ان کے پاس کوئی اور کام تو رہا نہیں کہ وہ کر سکیں، بندشوں میں رہنا ان کو پسند نہیں تھا، اس لیے آزادی جو ہے یہ زیادہ آزادی اچھی نہیں ہوتی، بندشوں میں رہنے والے جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ بندشوں والا ہے، اس کے اندر بندشیں ہیں، یعنی کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اب جس کے لیے یہ جنت ہے وہ تو اس میں ہر جو کام ہے وہ کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، وہ بندشوں میں رہتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے جنت آگے ہے، اس کے لیے سمجھو کہ یہ جیل خانہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت مذہب دیا ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اچھے طریقے سے باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے، قرآن مجید جو ہے اس کو اچھے کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے تاکچوں میں رکھا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور قرآن مجید عربی پڑھنے کی بجائے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھیں، اور یہی چیزیں ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی سکھا سکتی ہیں۔ کب تک ہمارا قرآن مجید جو ہے وہ تاکچوں میں پڑا رہے گا؟ ہمیں اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ ہمیں زیادہ آزادی کی طرف نہیں جانا، بلکہ اسلام کے جو اصول ہے ان کو سمجھنا ہے۔ زیادہ آزادی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں انگریز جو ہیں، گورے جو ہیں، لڑکیاں جو خاص طور پر وہ جانوروں کو پال رہی ہوتی ہیں، مچھلیوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو شو دکھا رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں سرکس میں ہوتی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ صرف انہوں نے پہلے یہ سٹیپ لیا تھا کہ ہم مردوں کے برابر ہیں اور ہم خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر، یہاں تک کہ گاؤں کے اندر، ہر ملک کی لڑکی شادی کر کے آئی ہوئی ہے، جو وہاں پہ ایسے مزدور گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ شادیاں کر کے یہاں آئی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر۔ چائنیز دیکھیں، لڑکیاں مزدوروں والے کام کرتی ہیں، گھر بناتی ہیں اور جو مٹی ہوتی ہے وہ اٹھاتی ہیں، ریت والے جو مثالیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تانگا بنا ہوا ہے، گھوڑا آگے لگا ہوتا ہے، وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ آگے بھاگ کے وہ جو تانگا ریڈی ہوتی ہے چلا رہی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اب یہی لوگ کہ لڑکیاں جو ہیں یہ کہتی ہیں ہم خود کمائیں گے، خود خرچ کریں گے، جاب کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ابھی تو یہ چیزیں کر لیں گی، لیکن بعد میں ان کو پچھتاوا ہوگا اس چیز کا لازمی، جب یہ چیزیں ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گی، جس سے آپ وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکیں گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا بھی آزاد نہ کر لیں کہ آپ کی واپسی کا رستہ بھی بند ہو جائے۔ تو اس لیے جو مخصوص ہمارا فیملی سسٹم ہے، بندشوں میں رہنا، اور لڑکیوں کے لیے اسلام میں کتنی عزت ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ان کو سب جو چیزیں ہیں مل جاتی ہیں۔ اب وہ گھروں سے باہر جاتی ہے، مردوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے، گھر کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب لڑکا اور لڑکی دونوں جب بازار سے یعنی مارکیٹ سے کما کر آئیں گے، دفتر سے آئیں گے، تو اب گھر کے جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ اب وہ کہے گا میں بھی تھک کر آئی ہوں، اور وہ بھی کہے گا کہ میں بھی تھک کر آیا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری تو ہے وہ ایک عورت پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جاب کرنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اس کو گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ آزادی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ گوریاں جو ہے وہ آزادی کے نعرے لگا لگا کے
کہ مطلب کہ لیڈیز فرسٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں کر کر کے آج وہی ہر جگہ پہ کام کر رہی ہیں، اور مردوں کے ہاں ان کی کوئی وہ جو ہمارے ہاں ایک عزت افزائی عورت کی ہوتی ہے، وہاں پہ عورت کی کوئی عزت افزائی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کسی مرد کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو ہے عورتیں باہر نکلتی ہیں تو ہر بندہ اس کا ادب اور احترام کرتا ہے، ان کو لائن میں کھڑا نہیں ہونے دیتا، مطلب ہر لحاظ سے جہاں پہ بھی مطلب پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں پہ عورتوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے عورت وہ آزادی چاہتی ہے، میرا جسم میری مرضی، اور جاب وغیرہ کرنا چاہتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو عورت کے لیے جاب کرنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر آرام سے عزت سے بیٹھنا اچھا ہے۔ بہرحال آج کے ٹاپک کے اندر باتیں تو کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن یہ جو حقیقت تھی جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور کامنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔